بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 372 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے حکمت تبلیغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو تفسیر میں آتا ہے، واضح رہے کہ آگے چل کر اسی سورہ میں ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس وقت حبش ہی ایک ایسا مامن تھا جہاں مسلمان ہجرت کر کے جا سکتے تھے، اور حبش پر اس زمانے میں عیسائیوں کا غلبہ تھا۔ اس لیے ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اہل کتاب سے جب سابقہ پیش آئے تو ان سے دین کے معاملے میں کس طرح بحث و کلام کیا جائے۔ آگے آیا کہ عمدہ طریقے سے، تفسیر میں آتا ہے یعنی مباحثہ معقول دلائل کے ساتھ مہذب و شائستہ زبان میں اور افہام و تفہیم کی اسپرٹ میں ہونا چاہیے، تاکہ جس شخص سے بحث کی جا رہی ہے اس کے خیال کی اصلاح ہو سکے۔ مبلغ کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ مخاطب کے دل کا دروازہ کھول کر حق بات اس میں اتار دے اور اسے راہ راست پر لائے۔ اس کو ایک پہلوان کی طرح نہیں لڑنا چاہیے جس کا مقصد اپنے مد مقابل کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، بلکہ اس کو ایک حکیم کی طرح چارہ گری کرنی چاہیے جو مریض کا علاج کرتے ہوئے ہر وقت یہ بات ملحوظ رکھتا ہے کہ اس کی اپنی کسی غلطی سے مریض کا مرض اور زیادہ بڑھ نہ جائے، اور اس امر کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم تکلیف کے ساتھ مریض شفا یاب ہو جائے۔ یہ ہدایت اس موقع پر تو موقع کی مناسبت سے اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرنے کے معاملے میں دی گئی ہے، مگر یہ اہل کتاب کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تبلیغ دین کے باب میں ایک عام ہدایت کے طور پر اس کو لینا چاہیے۔ اور اس طرح کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، مثلا سورہ النحل کی آیت نمبر 125 جس کا ترجمہ ہے دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ پند و نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 ترجمہ ہے بھلائی اور برائی یکساں نہیں ہے، مدافعت ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے گرم جوش دوست ہے۔ پھر سورہ المومنون کی آیت نمبر 96 ترجمہ ہے تم بدی کو اچھے ہی طریقے سے دفع کرو، ہمیں معلوم ہے جو باتیں وہ تمہارے خلاف بناتے ہیں۔ پھر سورہ الاعراف کی آیات نمبر 199 اور 200 ترجمہ ہے درگزر کی روش اختیار کرو، بھلائی کی تلقین کرو اور جاہلوں کے منہ نہ لگو، اور اگر ترکی بہ ترکی جواب دینے کے لیے شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، تو تفسیر میں آتا ہے یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اور ہر طرح کے لوگوں کے مقابلے میں نرم و شیریں ہی نہ بنے رہنا چاہیے کہ دنیا دائی حق کی شرافت کو کمزوری اور مسکنت سمجھ بیٹھے۔ اسلام اپنے پیرووں کو شائستگی، شرافت اور معقولیت تو ضرور سکھاتا ہے، مگر عاجزی و مسکینی نہیں سکھاتا، تاکہ وہ ہر ظالم کے لیے نرم چارہ بن کر نہ رہیں۔ آیت کے آخر میں آیا
کہ ہم لائے ہیں ایمان اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے ان فکروں میں اللہ تعالیٰ نے خود اس عمدہ طریقے سے بحث کی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے جسے تبلیغ حق کی خدمت انجام دینے والوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جس شخص سے تمہیں بحث کرنی ہو اس کی گمراہی کو بحث کا نقطہ آغاز نہ بناؤ، بلکہ بات اس سے شروع کرو کہ حق و صداقت کے وہ کون سے اجزاء ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ یعنی آغاز کلام نکات اختلاف سے نہیں بلکہ نکات اتفاق سے ہونا چاہیے۔ پھر انہی متفق علیہ امور سے استدلال کر کے مخاطب کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن امور میں تمہارے اور اس کے درمیان اختلاف ہے ان میں تمہارا مسلک متفق علیہ بنیادوں سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کا مسلک ان سے متضاد ہے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل کتاب مشرکین عرب کی طرح وحی و رسالت اور توحید کے منکر نہ تھے، بلکہ مسلمانوں کی طرح ان سب حقیقتوں کو مانتے تھے۔ ان بنیادی امور میں اتفاق کے بعد اگر کوئی بڑی چیز بنیادی اختلاف ہو سکتی تھی تو وہ یہ کہ مسلمان ان کے ہاں آئی ہوئی آسمانی کتابوں کو نہ مانتے اور اپنی ہاں آئی ہوئی کتابوں پر ایمان لانے کی انہیں دعوت دیتے اور اس کو نہ ماننے پر انہیں کافر قرار دیتے۔ یہ جھگڑے کی بڑی مضبوط وجہ ہوتی، لیکن مسلمانوں کا موقف اس سے مختلف تھا۔ وہ تمام ان کتابوں کو برحق تسلیم کرتے تھے جو اہل کتاب کے پاس موجود تھیں، اور پھر اس وحی پر ایمان لائے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ بتانا اہل کتاب کا کام تھا کہ کس معقول وجہ سے وہ خدا ہی کی نازل کردہ ایک کتاب کو تو مانتے ہیں لیکن دوسری کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے کہ اہل کتاب سے جب سابقہ پیش آئے تو سب سے پہلے مثبت طور پر اپنا یہی موقف ان کے سامنے پیش کرو۔ ان سے کہو کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اسی کو ہم مانتے ہیں اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اس کی طرف سے جو احکام و ہدایات اور تعلیمات بھی آئی ہیں ان سب کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے، خواہ وہ تمہارے ہاں آئی ہوں یا ہمارے ہاں۔ ہم تو حکم کے بندے ہیں، ملک اور قوم اور نسل کے بندے نہیں ہیں کہ ایک جگہ خدا کا حکم آئے تو اسے مانیں اور اسی خدا کا حکم اگر دوسری جگہ لکھا ہوا آئے تو ہم اس کو نہ مانیں۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ دہرائی گئی ہے اور خصوصاً اہل کتاب سے جہاں سابقہ پیش آیا ہے وہاں اس کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ آیت کے آغاز میں آیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس طرح پہلے انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل کی اسی طرح یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اسی تعلیم کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے کہ ہماری پچھلی کتابوں کا انکار کر کے نہیں بلکہ ان سب کا اقرار کرتے ہوئے اسے مانا جائے۔ پھر آیا کہ اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر میں یعنی سیاق کو سباق خود بتا رہا ہے کہ اس سے مراد تمام اہل کتاب نہیں بلکہ وہ اہل کتاب ہیں جن کو کتب الہیہ کا صحیح علم و فہم نصیب ہوا ہے، یعنی وہ اپنی آسمانی کتاب کو بھی صحیح طرح سے سمجھتے ہیں، جو چار پائے بروختہ بے چند کے مصداق محض کتاب بردار قسم کے اہل کتاب نہیں تھے بلکہ حقیقی معنی میں اہل کتاب تھے، یعنی علم رکھتے تھے۔ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی یہ آخری کتاب آئی تو انہوں نے کسی ضد اور ہٹ درمی کے اور تعصب سے کام نہ لیا اور اسے بھی ویسے ہی اخلاص کے ساتھ تسلیم کر لیا جس طرح پچھلی کتابوں کو تسلیم کرتے تھے۔ پھر آتا ہے اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے ان لوگوں کا اشارہ اہل عرب کی طرف ہے، مطلب یہ کہ حق پسند لوگ ہر جگہ اس پر ایمان لا رہے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا غیر اہل کتاب میں سے۔ آخر میں آتا ہے ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے تعصبات کو چھوڑ کر حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں،
یا وہ جو اپنی خواہشات نفس اور اپنی بے لگام آزادیوں پر پابندیاں قبول کرنے سے جی چراتے ہیں اور اس بنا پر حق کا انکار کرتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں وہی استدلال ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس علیہ السلام اور سورہ قصص میں گزر چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو تفصیل ہے، تشریح ہے، وہ سورہ نحل میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ المومنون، سورہ الفرقان اور سورہ شورى میں آئی ہے۔ اس سے بھی خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی مین بات اس میں یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ پڑھنا یا لکھنا نہیں جانتے تھے جس وقت ان پہ یہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور وحی نازل ہوتی تھی اور وہ یہ اتنا بڑا علم جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے تھے قرآن مجید کی شکل میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ترجمہ، دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ جنہیں علم بخشا گیا ان کے دلوں میں نشانیاں ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ایک ایسے شخص کا جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قرآن جیسی کتاب پیش کر دینا اور یکن غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ تیاری کے آثار کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے، یہی دانش و بینش رکھنے والوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی روشن ترین نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی تاریخی ہستیوں میں سے جس کے حالات کا بھی جائزہ لیا جائے، آدمی اس کے اپنے ماحول میں ان اسباب کا پتہ چلا سکتا ہے جو اس کی شخصیت بنانے اور اس سے ظاہر ہونے والے کمالات کے لیے اس کو تیار کرنے میں کار فرما تھے۔ اس کے ماحول اور اس کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی میں ایک کھلی مناسبت پائی جاتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جن حیرت انگیز کمالات کی مظہر تھی، ان کا کوئی ماخذ آپ کے ماحول میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی سورس نظر آتا ہو۔ یہاں نہ اس وقت کے عربی معاشرے میں اور نہ گرد و پیش کے جن ممالک سے عرب کے تعلقات تھے ان کے معاشرے میں کہیں دور دراز سے بھی وہ عناصر ڈھونڈ کر نہیں نکالے جا سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی سے کوئی بھی مناسبت رکھتے ہوں۔ یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر یہاں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک نشانی نہیں بلکہ بہت سی روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جاہل آدمی کو اس میں کوئی نشانی نظر نہ آتی ہوگی، مگر جو لوگ علم رکھنے والے ہیں، یہ تو اللہ نے فرما دیا، جو لوگ علم رکھنے والے ہیں ان کے دلوں میں، جو لوگ علم رکھنے والے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے دلوں میں قائل ہو گئے ہیں کہ یہ شان ایک پیغمبر ہی کی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 49 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی ذات کی بڑی مہربانی ہے۔ اس نے جتنی بھی نعمتیں پیدا فرمائیں، جتنی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں، جتنے ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے، جتنا ہمیں رزق عطا کیا، جتنا ہمیں کپڑا دیا، جتنی ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ناشکریوں سے درگزر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔